الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا مسلمان بنائے، پکا مومن بنائے اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اس کی صورت یہی ہے کہ ہم صحیح مسلمان بنیں جیسے صحابہ تھے، اور صحیح مومن بنیں جیسے صحابہ تھے. نقش قدم انہی پر چلنا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینا بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہے اور دین کو ترجیح دینا ہے. بہت سارے لوگ بیچارے ابھی تک صرف کلمے تک محدود ہیں. کلمہ پڑھا وہ بھی سیدھا نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، باقی نہ اسلام سے تعلق اور نہ صحیح اللہ کو راضی کرنے کی فکر. یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا تعلق تو ایک واقعہ سے ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. مکے کے اندر نبی علیہ السلام نے دین کی خدمت کی، مدینہ کے اندر جہاد کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے. صرف آپ نہیں بلکہ آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے. ایک قبیلہ تھا بنی اسد، انتہائی غریب اور معاشی تنگی، کھانے پینے کی تنگی، لیکن مسلمان نہیں تھے وہ. انہوں نے سوچا کہ چلو جا کر یہ دعویٰ کر دیں گے ہم بھی مسلمان ہیں اور کچھ صدقات وغیرہ بھی لے آئیں گے. وہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں اب صحابہ کرام مدینے کے راستے میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. وہ بدو لوگ، دیہاتی لوگ، قالت الاعراب آمنا، وہ اعراب کہنے لگے، دیہاتی لوگ کہنے لگے ہم ایمان لائے. اور پھر ایمان لا کر اپنے آپ کو جتانے لگے. دیکھو جی دوسرے لوگ تو جہاد کیا اور پھر ان بڑی
یعنی محنت کے بعد جا کر لوگ مسلمان ہوں گے. ہم خود اسلام لے آئے ہیں اور ہم خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری باتیں دل کے بھید بھی جانتے ہیں. ایک تو وہ دیہاتی تھے, ان پڑھ تھے, جاہل تھے, بنو اسد قبیلے کے. مدینے کی گلیوں کے اندر اور راستوں کے اندر انہوں نے غلاظت پھیلا دی, ان پڑھ ہونے کی وجہ سے, دیہاتی ہونے کی وجہ سے. ان کو تو یہ شعور بھی نہیں تھا کہ کہاں پیشاب کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. انہوں نے گلیاں بھی خراب کر دیں, راستے میں بیٹھ گئے اور جا کر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. پہلی بات تو یہی تھی کہ وہ دل سے ایمان ہی نہیں لائے تھے, وہ نفاق تھا. اور اللہ نے تو حقیقت ہی کھول دی. قالت الاعراب آمنا, وہ اعراب کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لائے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں ولکن قولوا اسلمنا, کیا ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے, لیکن وہ بھی اسلام قبول اندر سے نہیں کیا, وہ بھی نفاق. اللہ نے حقیقت کھول دی. ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے. اور پھر وہ احسان بھی ساتھ جتاتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا, وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ ہم ایمان لے آئے, ہم نے اسلام قبول کیا ہے, یہ احسان بھی جتاتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی اللہ نے کھول دی کہ اگر دل سے بھی کوئی ایمان لے آئے تو ان کا احسان نہیں ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, تمہارا احسان نہیں ہے مجھ پر کہ اسلام لا کر کلمہ پڑھ کر مجھ پر احسان کریں, یہ تمہارا احسان نہیں ہے. بلکہ جس نے کلمہ پڑھا, صحیح نیت سے پڑھا, مومن ہوا, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی اور اسلام قبول کیا. لیکن یہ تو قیامت تک کے لیے بات اللہ فرما رہی ہیں کہ جو دل سے ایمان لائیں ان کا بھی احسان نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, اللہ پاک آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو جاننے والے ہیں. واللہ علیم, ان اللہ عالم غیب السماوات والارض واللہ بما تعملون بصیر, جو بھی تم کرتے ہو اللہ پاک دیکھ رہی ہے. یہ تو ان کی بات تھی, حقیقت کھول دی اللہ پاک نے کہ وہ نفاق تھا, ایمان نہیں تھا. اب یہاں تھوڑا سا یہ خیال کرنا ہے, سوچنا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہے, دل سے ماننا, پختہ طور پر صحیح طور پر ماننا اور اس میں شک نہیں کرنا, ایسے ماننا ہے. اور وہ ایمان ہے, اور ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح تک آ کر ختم ہو جاتا ہے. اور اسلام اعضاء و جوارح سے شروع ہوتا ہے, دل پر جا کر ختم ہوتا ہے, اور دونوں لازم ملزوم ہیں. صرف ظاہری طور پر اتنا فرق ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں,
حدیث جبرائیل کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی، اور دوسری حدیث کے اندر بھی یہ بات ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلا اور اہم ستون وہ اس بات کی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 ستون ہیں۔ گویا کہ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، کہ اللہ جو حکم دیں وہ اس کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس نماز کا حکم آئے نماز پڑھنی، زکوٰۃ کا حکم آئے زکوٰۃ دینی، حج کا حکم آئے تو جس پر فرض ہے وہ حج کرے، زکوٰۃ کا حکم آئے جس پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دے۔ یہ ارکان اسلام، یہ ایک ان کی صرف وہ ستون ہیں، وہ بنیادیں ہیں اسلام کی۔ ویسے اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ علامہ اقبال نے حقیقت بیان کیا ہے نا اس کی، کیوں میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، میں کانپنے لگ جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کی مشکلات کیا ہیں۔ یہ تو ان سے پوچھے نا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ بات کچھ کرنے کا نام جو ہے، اب ایمان کیا ہے؟ ماننے کا نام ہیں، دونوں لازم ملزوم۔ مثال کے طور پر ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمانیات، اسے کہتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ حدیث آنی بھی چاہیے، اور ہر آدمی کو یہ حدیث یاد بھی ہونی چاہیے، ہر آدمی کا اس حدیث پر عمل بھی ہونا چاہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیسے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمام فرشتوں پر ایمان لایا، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، وکتبہ، پہلی کتاب آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور پہلے 4 کتابیں اتری اور صحیفے اترے، اور جو بھی آسمان سے اللہ کے احکامات نازل ہوئے ان پر بھی میرا ایمان ہے۔ ورسلی، اور جتنے رسول آئے آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک، خاتم الانبیاء تک جتنے رسول آئے تمام رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی میرا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری، کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری، قیامت تک، قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان اور اسلام، ایک آدمی مومن ہے تو وہ مسلمان بھی ہے، یاد رکھیں، ایک آدمی مسلمان ہے تو وہ مومن بھی ہے، یاد رکھیں، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ ایمان ماننے کا نام ہے اور اسلام اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، کہ ہم پکے مسلمان بھی ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہ زبانی
وہ جیسے کہ منافق تھے مدینے کے اندر، عبداللہ بن ابی اور اس کی پوری جماعت، ساتھ ساتھ ان کا ذکر چلتا رہتا ہے، قرآن کے اندر بہت زیادہ ذکر ہے ان کا، اور وہ تو دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان حقیقت میں لائے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹے ہیں، دعویٰ ان کا صرف ہے کہ ہم ایمان لائے، وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کی جماعت تھی۔ آج بھی افسوس اس بات کا ہے، کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں، لیکن نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ ایمان کا پتہ ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے، صرف وہ بھی چند الفاظ رٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی اگر کہا جائے کہ کلمہ سناؤ وہ صحیح نہیں سنا سکتے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا بنے گا ایسے لوگوں کا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ ہر چیز کی نفی، اللہ کو ایسے مانیں کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں، انبیاء کو ایسے مانیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے ساتھ بھی شریک نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا بھی مقام اور مرتبہ انسان کو پتہ ہو اور اس پہ پھر عمل بھی ہو۔ میرے بھائیو، ہم سچے مسلمان بنے اور پکے مسلمان بنے، زبانی نہیں، مومن بھی بنے اور ساتھ مسلم بھی، مسلمان بھی بنے۔ مسلمان بنے تو ساتھ مومن بھی بنے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے ہم مان لیں دل سے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اور جو اللہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ایمان ہونا ضروری، پھر اس کے بعد اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائے انسان کہ اللہ اگر چاہتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحابہ کرام نے جانیں دی اور وہ خوشی سے دی، وہ ان کو پتہ تھا کہ اسلام اور ایمان کس حقیقت کا نام ہے۔ میرے بھائیو، ہم صحیح مسلمان بن جائیں کہ ہم اپنی گردن، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیں کہ یا اللہ جو آپ چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے اسلام، اور اس کو حقیقت اسلام کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بنا دے اور صحیح مسلمان بنا دے، اور اگر نہیں بنیں گے تو ہمارا پھر نقصان ہوگا، ہم قبر میں جائیں گے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ شک والا ایمان اللہ کو قبول نہیں۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، ایمان لانے کے بعد پھر اس میں شک نہ رہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ اللہ ہمیں، یا اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جا، یا اللہ ایسا اسلام عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جا۔ نہ ہمیں پتہ بیچارے ایسے مسلمان، نہ نماز کا پتہ، نہ نماز کی حقیقت، اور جب پوچھا جائے نا نماز پڑھتے ہو، ہنس پڑھتے ہیں۔ یہ رونے کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ ایک نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو گویا کہ اس سے ہر چیز چھین لی گئی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دی اس کی۔ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک نماز کی چھوٹ جانے کا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں صحیح ایمان عطا فرمائے اور اسلام عطا فرمائے۔ ٹائم ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سنت سے پڑھ لیں گے۔